CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ نمبر 95، سبق نمبر 11، جس کا عنوان ہے 2 بیلوں کی کہانی۔ صفحے کے اوپر کی طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ جھوری کاچی کے پاس 2 بیل تھے، ایک کا نام تھا ہیرا اور دوسرے کا موتی۔ دونوں دیکھنے میں خوبصورت، کام میں چوکس، ڈیل ڈول میں اونچے، بہت دنوں سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ دونوں میں محبت ہو گئی تھی۔ جس وقت یہ دونوں بیل ہل یا بیل گاڑی میں جوتے جاتے اور گردنیں ہلا ہلا کر چلتے تو ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ بوجھ میری ہی گردن پر رہے۔ ایک ساتھ ناند میں منہ ڈالتے، ایک ساتھ ہی بیٹھتے، ایک منہ ہٹا لیتا تو دوسرا بھی ہٹا لیتا۔ اتفاق کی بات، جھوری نے ایک بار دونوں بیل چند دنوں کے لیے اپنی سسرال بھیج دیے۔ بیلوں کو کیا معلوم وہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ سمجھے مالک نے ہمیں بیچ دیا۔ اگر ان بے زبانوں کی زبان ہوتی تو جھوری سے پوچھتے، تم نے ہم غریبوں کو کیوں نکال دیا؟ ہم نے کبھی دانے چارے کی شکایت نہیں کی، تم نے جو کچھ کھلایا سر جھکا کر کھا لیا، پھر تم نے ہمیں کیوں بیچ دیا؟ صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں 2 بیل ہیں، جن میں سے ایک کا رنگ ہے سفید اور دوسرے کا بھورا، اور وہ چارہ کھا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 96، شام کے وقت دونوں بیل گیا کے گاؤں جا پہنچے۔ دن بھر کے بھوکے تھے، دونوں کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ جسے انہوں نے اپنا گھر سمجھا تھا وہ ان سے چھوٹ گیا تھا۔ جب گاؤں میں سوتا پڑ گیا تو دونوں نے زور مار کر پگھیں توڑا لیے اور گھر کی طرف چلے۔ جھوری نے صبح اٹھ کر دیکھا تو دونوں بیل چنی میں کھڑے تھے۔ گھٹنوں تک پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے اور دونوں کی آنکھوں میں محبت کی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ جھوری ان کو دیکھ کر محبت سے باولا ہو گیا اور دوڑ کر ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ گھر اور گاؤں کے لڑکے جمع ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر ان کا خیر مقدم کرنے لگے۔ کوئی اپنے گھر سے روٹیاں لایا، کوئی گڑ اور کوئی بھوسی۔ جھوری کی بیوی نے بیلوں کو دروازے پہ دیکھا تو جل اٹھی، بولی، کیسے نمک حرام بیل ہیں، ایک دن بھی وہاں کام نہ کیا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ جھوری اپنے بیلوں پر یہ الزام برداشت نہ کر سکا، بولا، نمک حرام کیوں ہیں؟ چارہ نہ دیا ہوگا تو کیا کرتے؟ عورت نے تنک کر کہا، بس تم بیلوں کو کھلانا جانتے ہو، اور تو سبھی پانی پلا پلا کر رکھتے ہیں۔ دوسرے دن جھوری کا سالا، جس کا نام گیا تھا، جھوری کے گھر آیا اور بیلوں کو دوبارہ لے گیا، اب کہ اس نے گاڑی میں جوتا۔ شام کو گھر پہنچ کر گیا نے دونوں کو موٹی رسیوں سے باندھا اور پھر وہی خشک بھوسا ڈال دیا۔ ہیرا اور موتی اس برتاؤ کے عادی نہ تھے۔ جھوری انہیں پھول کی چھڑی سے بھی نہ مارتا تھا۔ یہاں مار پڑی، اس پر خشک بھوسا نان کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائی۔ دوسرے دن گیا نے بیلوں کو ہل میں جوتا، مگر انہوں نے پاؤں نہ اٹھایا۔ بچوں، اس صفحے پر 2 تصویریں ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ اوپر والی تصویر میں جھوری اپنے دونوں بیلوں کو پیار کر رہا ہے اور پیچھے گاؤں والے جھوری اور بیلوں کے پیار کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ صفحے کے نیچے تصویر ہے جس میں جھوری کے سالے نے دونوں بیلوں کو گاڑی سے لگا رکھا ہے، جس پر بہت ساری بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور گیا بیلوں کو ہانک رہا ہے۔ صفحہ نمبر 97، ایک مرتبہ جب اس ظالم نے ہیرا کی ناک پر ڈنڈا جمایا تو موتی غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا۔ ہل لے کے بھاگا۔ گلے میں بڑی بڑی رسیاں نہ ہوتی تو وہ دونوں نکل گئے ہوتے۔ موتی تو بس اینٹ کر رہ گیا۔ گیا آ پہنچا اور دونوں کو پکڑ کر لے چلا۔ آج دونوں کے سامنے پھر وہی خشک بھوسا لایا گیا۔ دونوں چپ چاپ کھڑے رہے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی لڑکی 2 روٹیاں لیے نکلی
اور دونوں کے منہ میں ایک ایک روٹی دے کر چلی گئی۔ لڑکی گیا کی تھی، اس کی ماں مر چکی تھی۔ سوتیلی ماں اسے مارتی رہتی تھی۔ ان بیلوں سے اسے ہمدردی ہو گئی۔ دونوں دن بھر جوتے جاتے، الٹے ڈنڈے کھاتے، شام کو تھان پر باندھ دیے جاتے اور رات کو وہی لڑکی انہیں ایک ایک روٹی دے جاتی۔ ایک بار رات کو جب لڑکی روٹی دے کر چلی گئی تو دونوں رسیاں چبانے لگے، لیکن موٹی رسی منہ میں نہ آتی تھی۔ بیچارے زور لگا کر رہ جاتے۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی نکلی۔ دونوں سر جھکا کر اس کا ہاتھ چاٹنے لگے۔ اس نے ان کی پیشانی سہلائی اور بولی، کھول دیتی ہوں، بھاگ جاؤ، نہیں تو یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ آج گھر میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہاری ناک میں ناک ڈال دی جائے۔ اس نے رسے کھول دیے اور پھر خود ہی چلائی، او دادا، او دادا، دونوں پھوپا والے بیل بھاگے جا رہے ہیں، دوڑو دوڑو۔ گیا گھبرا کر باہر نکلا۔ اس نے بیلوں کا پیچھا کیا، وہ اور بھی تیز ہو گئے۔ گیا نے جب ان کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو گاؤں کے کچھ اور آدمیوں کے ساتھ لینے کے لیے لوٹا۔ پھر کیا تھا، دونوں بیلوں کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ سیدھے دوڑے چلے گئے، راستے کا خیال بھی نہ رہا، بہت دور نکل گئے۔ جب دونوں ایک کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، دونوں بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ کھیت میں مٹر کھڑی تھی، چڑھنے لگے۔ جب پیٹ بھر گیا تو دونوں اچھلنے کودنے لگے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک موٹا تازہ سانڈ جھومتا چلا آ رہا ہے۔ اسی صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں دونوں بیل رسی توڑ کر بھاگ رہے ہیں اور دو لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تصویر میں کچھ گھر اور کچھ پیڑ بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 98۔ دونوں دوست جان ہتھیلیوں پر لے کر آگے بڑھے۔ جوں ہی ہیرا پر جھپٹا، موتی نے پیچھے سے ہلہ بول دیا۔ سانڈ اس کی طرف مڑا تو ہیرا نے دھکیلنا شروع کر دیا۔ سانڈ غصے سے پیچھے مڑا تو ہیرا نے دوسرے پہلو میں سینگ رکھ دیے۔ بیچارہ زخمی ہو کر بھاگا۔ دونوں نے دور تک تعاقب کیا۔ جب سانڈ بے دم ہو کر گر پڑا تب جا کر دونوں نے اس کا پیچھا چھوڑا۔ دونوں بیل فتح کے نشے میں جھومتے چلے جا رہے تھے۔ پھر مٹر کے کھیت میں گھس گئے۔ ابھی دو چار ہی منہ مارے تھے کہ وہ آدمی لاٹھی لے کر آ گئے اور دونوں بیلوں کو گھیر لیا۔ دوسرے دن دونوں دوست کانجی ہاؤس میں بند تھے۔ ان کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ کھانے کو تنکا بھی نہ ملا۔ وہاں کئی بھینسیں تھیں، کئی بکریاں، گھوڑے اور گدھے تھے، مگر چارہ کسی کے سامنے نہ تھا۔ سب زمین پر مردے کی طرح پڑے تھے۔ رات کو جب کھانا نہ ملا تو ہیرا بولا، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جان نکل رہی ہے۔ موتی نے کہا، تم اتنی جلدی ہمت نہ ہارو، بھائی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی طریقہ سوچو۔ باڑی کی دیوار کچی تھی۔ ہیرا نے اپنے نوکیلے سینگ دیوار میں گاڑ کر سوراخ کیا اور پھر دوڑ دوڑ کر دیوار سے ٹکریں ماریں۔ ٹکروں کی آواز سن کر کانجی ہاؤس کا چوکیدار لالٹین لے کر نکلا۔ اس نے جو یہ رنگ دیکھا تو دونوں کو کئی ڈنڈے رسید کیے اور موٹی رسی سے باندھ دیا۔ ہیرا اور موتی نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ پھر اسی طرح دیوار میں سینگ لگا کر زور کرنے لگے۔ آخر دیوار کا کچھ حصہ گر گیا۔ دیوار کا گرنا تھا کہ جانور اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھوڑے، بھیڑ، بکریاں، بھینسیں سب بھاگ نکلے۔ ہیرا موتی رہ گئے۔ صبح ہوتے ہوتے منشیوں، چوکیداروں اور دوسرے ملازمین میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بعد ان کی خوب مرمت ہوئی۔ اب اور موٹی رسی سے باندھ دیا گیا۔ ایک ہفتے تک دونوں بیل وہاں بندھے پڑے رہے۔ خدا جانے کانجی ہاؤس کے آدمی کتنے بے درد تھے۔ کسی نے بیچاروں کو ایک تنکا بھی نہ دیا۔ ایک مرتبہ پانی دکھا دیتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی۔ دونوں کمزور ہو گئے، ہڈیاں نکل آئیں۔ ایک دن باڑے کے سامنے ڈگڈگی بجنے لگی اور دوپہر ہوتے ہوتے 40-50 آدمی جمع ہو گئے۔ تب دونوں بیل نکالے گئے۔ لوگ آ کر ان کی صورت دیکھتے اور چلے جاتے۔ اس صفحے کے نیچے کی جانب ایک تصویر ہے۔
تصویر میں کانجی ہاؤس کا منظر ہے جس میں دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور سارے جانور جیسے گھوڑا، بھینس، بکری، گدھا وغیرہ بھاگ رہے ہیں جبکہ دونوں بیل رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 99۔ ان کمزور بیلوں کو کون خریدتا؟ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ منشی جی سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر دونوں بیل کانپ اٹھے۔ نیلام ہو جانے کے بعد دونوں بیل اس آدمی کے ساتھ چلے۔ اچانک انہیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ رستہ دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، ادھر ہی سے تو گیا، ان کو اپنے گاؤں لے گیا تھا۔ وہی کھیت، وہی باغ، وہی گاؤں۔ اب ان کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ساری تھکان، ساری کمزوری، ساری مایوسی رفع ہو گئی۔ ارے، یہ تو اپنا کھیت آ گیا، یہ اپنا کنواں ہے جہاں ہر روز پانی پیا کرتے تھے۔ دونوں مست ہو کر کلیلیں کرتے ہوئے گھر کی طرف دوڑے اور اپنے تھان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے دوڑا آیا۔ جھوری دروازے پر بیٹھا دھوپ کھا رہا تھا۔ بیلوں کو دیکھتے ہی دوڑا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ بیلوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس آدمی نے آ کر بیلوں کی رسیاں پکڑ لیں۔ جھوری نے کہا کہ یہ بیل میرے ہیں۔ تمہارے کیسے ہیں؟ میں نے انہیں نیلام میں لیا ہے۔ وہ آدمی زبردستی بیلوں کو لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت موتی نے سینگ چلایا۔ وہ آدمی پیچھے ہٹا۔ موتی نے تعقب کیا اور اسے کھدیڑتا ہوا گاؤں کے باہر تک لے گیا۔ گاؤں والے یہ تماشا دیکھتے تھے اور ہنستے تھے۔ جب وہ آدمی ہار کر چلا گیا تو موتی اکڑتا ہوا لوٹ آیا۔ ذرا سی دیر میں نان میں کھلی، بھوسا، چوکر، دانا سب بھر دیا گیا۔ دونوں بیل کھانے لگے۔ جھوری کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ 20 لڑکے تماشا دیکھ رہے تھے۔ سارا گاؤں مسکراتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اسی وقت مالکن نے آ کر اپنے دونوں بیلوں کے ماتھے چوم لیے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ اسی صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے۔ اس میں دونوں بیلوں کی واپسی کا منظر ہے جس میں جھوری کا خاندان موجود ہے جو بیلوں کے آنے سے بہت خوش ہے۔ جھوری کی بیوی دونوں بیلوں کو پیار کر رہی ہے اور دونوں بیلوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 100۔ لفظ و معنی۔ ناند، مویشیوں کے چارہ کھانے کا برتن۔ چرنی یعنی وہ جگہ جہاں مویشی کھڑے ہو کر چارہ کھاتے ہیں۔ تنکر یعنی چڑھ کر۔ تھان جس کے معنی ہوتے ہیں بیل باندھنے کی جگہ۔ تعقب یعنی پیچھا کرنا۔ کانجی ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے وہ سرکاری جگہ جہاں لاوارث جانور رکھے جاتے ہیں۔ باڑا مطلب جانوروں کے باندھنے کی جگہ۔ رفع کرنا یعنی دور کرنا۔ کلیلیں یعنی اچھل کود کرنا۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، منشی پریم چند کی اس کہانی میں 2 بیلوں ہیرا اور موتی کے ذریعے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ دونوں بیل ہر مصیبت کا سامنا مل جل کر کرتے ہیں اور آخر میں انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، جانوروں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے تو وہ وفاداری کی اچھی مثال ثابت ہوتے ہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، ہل اور گاڑی میں جوتے جانے کے بعد بیلوں کی کیا کوشش تھی؟ نمبر 2، کانجی ہاؤس میں جانوروں کی کیا حالت تھی؟ نمبر 3، دونوں بیل بھاگ کر واپس کیوں آ گئے؟ نمبر 4، بیلوں کی ساری تھکان، کمزوری اور مایوسی کب اور کیوں دور ہو گئی؟ صفحہ نمبر 101۔ بچوں، یہاں دیے گئے جانوروں اور ان کے کاموں کا جوڑ ملائیے، جیسے گائے، بھیڑ، بیل، کتا، گھوڑا، خچر۔ ان جانوروں کے نام کے سامنے ہی ان کے کام لکھے ہیں، جیسے بوجھ اٹھانا، سواری، دودھ، اون، کھیت جوتنا اور رکھوالی۔ اب آپ کو
ان جانوروں کو ان کے کام سے ملانا ہے۔ اسی کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں ہیرا اور موتی دونوں کھڑے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ بچوں، آپ اسم خاص اور اسم عام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اسم عام کی ایک قسم اسم ظرف ہے۔ مثال کے طور پر کانجی ہاؤس، چڑھنی، کھیت، شام اور رات وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اسم ظرف سے متعلق 5 الفاظ لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ کام کرنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ بچوں، سبق میں ہل کا ذکر آیا ہے۔ یہ کھیت کو جوتنے کا ایک اوزار ہے۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلے کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے قلم، ہتھوڑا، چھینی، کنگھا اور ہل وغیرہ۔ بچوں، ایسے 10 الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو اسم آلہ کی مثال ہیں۔ اس کے لیے نیچے جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 102۔ یہاں دیے گئے محاوروں کے معنی تلاش کر کے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے نمبر 1 جل اٹھنا، نمبر 2 دل بھاری ہونا، نمبر 3 پھول کی چھڑی سے نہ مارنا، نمبر 4 ہلّا بولنا، نمبر 5 جان میں جان آنا۔ بچوں، ان الفاظ کے آگے ہی آپ کو خالی جگہ دی گئی ہے جس میں ایک طرف آپ کو معنی لکھنے ہیں اور اس کے آگے ہی ان سے متعلق جملے لکھنے ہیں۔ تلاش کیجیے۔ بچوں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض موقعوں پر کئی لفظوں میں کہی جانے والی بات کو ایک لفظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دی گئی مثال کے مطابق نیچے دیے گئے لفظوں کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ مثال کے طور پر جس میں کوئی احساس نہ ہو اسے کہتے ہیں بے حس۔ اسی طرح نیچے اور جملے دیے گئے ہیں جن کے آگے آپ کو ان سے متعلق ایک لفظ لکھنا ہے۔ نمبر 1 جہاں 4 راستے ملتے ہیں، نمبر 2 وطن سے نکالا ہوا، نمبر 3 بیمار کی دیکھ بھال کرنے والا، نمبر 4 جس سے جان پہچان نہ ہو، نمبر 5 خفیہ باتوں کا پتہ لگانے والا۔ بچوں، کہانی میں جانوروں کے نیلام کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چیزوں کی نیلامی پہلے کس طرح کی جاتی تھی اور آج کے زمانے میں اس عمل میں کون سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، اپنے بڑوں سے معلوم کیجیے اور لکھیے۔ صفحہ نمبر 103۔ تخلیقی اظہار۔ یہاں دیے گئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کھیت جوتنے سے لے کر روٹی پکانے تک کے عمل کو اپنی زبان میں لکھیے۔ اس کے لیے آپ کو یہاں کئی الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے ہل چلانا، گیہوں کی صفائی، بیج بونا، گیہوں پیسنا، کھیتوں کی سینچائی، آٹا گوندھنا، فصل کاٹنا اور روٹی پکانا۔ عملی کام۔ نمبر 1 پہلے زمانے میں ضروری اعلان کرنے کے لیے ڈھول یا ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا اور تب اعلان کیا جاتا تھا۔ آج ہم اعلان کرنے یا پیغام دینے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں؟ نمبر 2 اگر آپ کے گھر یا پڑوس میں کوئی پالتو جانور ہے تو اس کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کیجیے اور اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اس کے متعلق گفتگو کیجیے۔ نمبر 3 آپ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے، بڑھتے، سانس لیتے اور حرکت کرتے ہیں، انہیں بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے استاد سے دریافت کر کے لکھیے کہ پودوں میں یہ تمام کام کس طرح انجام پاتے ہیں۔ نمبر 4 آج ہمارے ملک میں خوشحالی ہے۔ غلہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں درآمد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب زراعت میں ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال ہے۔ معلوم کر کے لکھیے کہ کھیتی باڑی میں آج کس طرح نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس صفحے پر نیچے کی جانب بیل گاڑی کی تصویر ہے۔
صفحہ نمبر 104 دوہے۔ رہیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، ٹوٹے سے پھر نہ ملے، ملے گانٹھ پڑ جائے۔ رہیمن پانی راکھیے بن پانی سب سون، پانی گئے نہ اوبرے موتی مانوش چون۔ تروور پھل نہیں کھات ہیں سرور پیہیں نہ پان، کہی رحیم پر کاج ہت سمپت سنچھی سجان۔ رہیمن دیکھ بڑین کو لگھو نہ دیجیے ڈار، جہاں کام آوے سوئی کہا کرے تلوار۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں سیپ سے موتی نکال کر سوئی سے پرویا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 105 جو رحیم اتم پر کرت کا کر سکت کسنگ، چندن وش ویاپت نہیں لپٹے رہت بھجنگ۔ بگڑی بات بنے نہیں لاکھ کرو کن کوئے، رہیمن پھاٹے دودھ کو متھے نہ ماکھن ہوئے۔ بڑے بڑائی نہ کریے بڑے نہ بولیں بول، رہیمن ہیرا کب کہے لاکھ ٹکا میرو مول۔ ان دوہوں کو لکھنے والے عبدالرحیم خانِ خاں ہیں۔ عبدالرحیم خانِ خاں مغل شہنشاہ اکبر کے دربار کے 9 رتنوں میں شامل تھے۔ ان کی کارکردگی، بہادری اور علمی صلاحیت کے سبب انہیں خانِ خاں کا لقب ملا۔ وہ فارسی ترکی کے علاوہ سنسکرت اور برج بھاشا کے بھی عالم تھے۔ برج بھاشا میں ان کے دوہے اپنی لسانی و فنی خوبیوں کے سبب بے مثال ہیں۔ ان کے دوہوں میں اخلاقی اقدار، زندگی کا فلسفہ اور بلند انسانی تصورات موجود ہیں۔ صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی بوڑھی اماں کو راستہ پار کرا رہی ہے، دوسری طرف ایک عورت متھنی سے مکھن متھ رہی ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔